صراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ ہدایت کے دو معنی ہیں، ایصال الی المطلوب اور اراءۃ الطریق۔ ایک معنی ہے راستہ دکھا دے اور ایک ہے راستے پر چلا دے۔ تو ہم دعا چلانے کی نہیں کرتے، دکھانے کی نہیں کرتے، بلکہ چلانے کی کرتے ہیں۔ اور اس معنی کی تائید ایک حدیث مبارک سے ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ۔ اے اللہ مجھے حق کا حق ہونا دکھا دے اور دکھانے کے بعد اس اتباع حق کو میرا رزق بنا دے، یعنی چلا دے۔ اے اللہ باطل کا باطل ہونا مجھے دکھا دے اور اجتناب باطل میرا رزق بنا دے، یعنی باطل سے بچا دے۔ تو میں نے اہدنا الصراط المستقیم سے جو ہدایت کا ایصال الی المطلوب کا معنی ہے، اس معنی پہ بطور تائید کی حدیث پیش کی ہے۔ میں نے اس لیے آپ سے گزارش کی تھی، جو آپ میں صاحب ذوق ہے نا، میرے سبق کا اصل مزہ ان کو آتا ہے جب میں کسی آیت یا حدیث کے ترجمے پہ قرائن پیش کرتا ہوں نا، ان کو لطف آتا ہے۔ عام بندہ نہیں سمجھتا کہ میں تفصیلات میں کیوں جاتا ہوں۔ تو ذوق بہت ضروری ہے، ذوق نہ ہو پھر بندے کو مزہ نہیں آتا۔ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہم کو صراط مستقیم پر چلا دے۔ اب صراط مستقیم کیا ہے؟ اس کی تفسیر اللہ رب العزت نے صراط القرآن والحدیث سے نہیں فرمائی، بلکہ صراط الذین انعمت علیہم، صراط شخصیات سے کی ہے۔ صراط القرآن والحدیث سے نہیں بلکہ صراط شخصیات سے کی ہے۔ میں اب ان کو اس لفظوں میں تعبیر کرنے لگا ہوں کہ اس کی تعبیر صراط العلم سے نہیں، صراط العلماء سے کی ہے۔ یہ نہیں فرمایا کہ صراط مستقیم وہ ہے کہ جو علم صحیح پر چلے، نہ، فرمایا جو علماء صحیح کے پیچھے چلے۔ علم صحیح کی بات لوگ کرتے ہیں، ہم عالم صحیح کی بات کرتے ہیں۔ علم صحیح ملتا ہے عالم صحیح سے، عالم صحیح نہ ہو تو علم صحیح ملنا بہت مشکل ہے۔ اسی کا نام تقلید ہے۔ بات سمجھ آ رہی ہے؟ اسی کا نام تقلید۔ یہ نہیں فرمایا صراط القرآن والحدیث، بلکہ فرمایا صراط الذین انعمت علیہم۔ اور یہ صراط مستقیم کی تفسیر وہ ہے جو اللہ پاک نے خود فرمائی ہے، کسی کے حوالے نہیں کی کہ صراط مستقیم کی تفسیر کون کرے۔ جس نے راستہ دیا ہے اس نے راستے کا معنی خود بتا دیا ہے، اس سے بڑی تفسیر کیا ہو سکتی ہے؟ صراط الذین انعمت علیہم۔ اب نکتہ سمجھیں، صراط القرآن والحدیث کی بجائے صراط الذین انعمت علیہم یہ تفسیر کیوں فرمائی ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے، صراط مستقیم اس راستے کا نام ہے کہ جس پر چلے تو انسان جنت میں جاتا ہے۔ صراط مستقیم اس راستے کا نام ہے کہ جس پر چلے تو انسان جنت میں جاتا ہے۔ اب صراط مستقیم پہ چلنا اور جنت میں جانا یہ صرف علماء کا کام نہیں ہے، عوام کا بھی ہے، عرب کا نہیں ہے، عجم کا بھی ہے۔ جنت عجم کی بھی ضرورت ہے، عوام کی بھی ضرورت ہے۔ اگر کوئی عربی ہو چلو وہ تو قرآن پڑھ لے، سمجھ لے، اگرچہ عربی بھی بغیر استاذ کے قرآن سمجھ نہیں سکتا، عربی بھی بغیر استاذ کی حدیث سمجھ نہیں سکتا۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم براہ راست صحابہ کرام کے استاد ہیں، اور صحابہ کرام حضور کے براہ راست شاگرد ہیں۔ مادر اور باپ ذات و عرب ہے، پیور جسے عرب کہتے ہیں نا، پیور عرب ہے، لیکن قرآن اترا ہے، صحابی کے سامنے آیات آئی ہیں، صحابہ بھی ان آیات کو نہیں سمجھ سکے جب تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت خود نہیں فرمائی۔ یہ میں ایک اصولی سی بات کر رہا ہوں، قرآن عربی ہے اور عرب بھی عرب قرآن نہیں سمجھ سکتا جب تک سمجھانے والا پیغمبر درمیان میں موجود نہ ہو۔